موضوع الدرس التخویفات والتحدیثات للکفار والمشرکین، سورۃ المرسلات، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون۔ انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يقول تعالى مخبرا عن الكفار المكذبين بالمعاد والجزاء والجنة والنار أنهم يقال لهم يوم القيامة انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی ہے کفار مکذبین، کفر کرنے والے، قیامت کو جھٹلانے والے، جزا کو جھٹلانے والے، جنت و جہنم کو جھٹلانے والے، ان کو قیامت کے دن کہا جائے گا انطلقوا، چلو تم جس بات کی تکذیب کرتے تھے، انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب، یعنی لہب النار اذا ارتفع وصعد معه دخان، ومن شدته وقوته ان له ثلاث شعب۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ وہ جب آگ کے شعلے ابھریں گے، جب وہ اونچے ہوں گے اور ان کے ساتھ دھواں بھی ہوگا، تو شدت و قوت کے ساتھ وہ تین کڑیوں کے اندر پھٹ جائیں گے، اور وہ ایسا دھواں ہوگا کہ لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، اے ذل الدخان المقابل للہب لا ذلیل هو فی نفسه ولا یغنی من اللہب، یعنی ولا یقیہم حر اللہب۔ وہ جو دھواں ہوگا، وہ دھواں خود بھی اس کے اندر کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی، اور نہ وہ کسی آگ کے شعلوں سے بچانے والا ہوگا، اور نہ وہ شعلوں کی گرمی کو روکنے والا ہوگا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، یتطایر الشرر من لہبها کالقصر، جیسے آگ جلتی ہے نا تو اس سے پھر چنگاریاں اڑتی ہیں، تو وہ چنگاریاں ایسی ہوں گی جیسے بڑے بڑے محل ہوتے ہیں، اتنی بڑی چنگاریاں ہوں گی۔ قال ابن مسعود کالحصون، جیسے بڑے بڑے قلعے ہوتے ہیں۔ وقال ابن عباس ومجاہد وقتادہ ومالک زید بن اسلم وغیرہم، یعنی اصول الشجر، وہ فرماتی ہیں کہ ایسے ہوں گے جیسے لکڑیوں کا، درختوں کا تنا ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے اس کے چنگاریاں ہوں گی۔
کأنہ جمالات صفر اے کالابل السود، یا جیسے اونٹ سیاہ اونٹ ہوتے ہیں ایسے ہوں گے. قالہ مجاہد والحسن وقتادہ والضحاک واختارہ ابن جریر وان ابن عباس ومجاہد وسعید ابن جبر جمالات صفر یعنی حبال السفن. وہ فرماتی ہیں کہ وہ اتنے بڑے ہوں گے جیسے کشتیوں کے بڑے بڑے رستے ہوتے ہیں ایسے وہ ان کی شرر ہوں گے. وعنہ اعنی ابن عباس جمالات صفر قطع نحاس، وہ شرر ایسے ہوں گے جیسے تانبے کے ٹکڑے ہوں آگ کی وجہ سے. فقال البخاری رحمہ اللہ حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا یحییٰ قال اخبرنا سفیان عبد الرحمن بن عباس قال سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما انها ترمی بالشرر كالقصر قال كنا نعمد الى الخشبة ثلاثة اذرع وفوق ذلك فترفعه للبناء فنسميه القصر. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول مبارک یہ بھی ہے کہ ہم لکڑی کے ٹکڑے لیتے ہیں 3 ہاتھ یا 4 ہاتھ کے، پھر ان کو بنا کے لیے ہم کھڑا کرتے ہیں، اس کو بھی قصر کہا جاتا ہے. کأنہ جمالات صفر حبال السفن حتی تکون کاوساط الرجال. وہ کہتی ہیں وہ ایسے ہوں گے جیسے کہ کشتیوں کے موٹے موٹے رسے ہوتے ہیں، ان کو جمع کرو تو ایسے جیسے ایک انسان کے برابر ہو جائیں ایسے وہ چنگاریاں ہوں گی. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. تو یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالی نے جو جہنم کا اور جنت کا منظر قرآن میں بیان فرمایا ہے، چونکہ اللہ عالم الغیب ہیں، ان کا علم جو ہے علم محیط ہے. عالم بما کان وما یکون، جو ہو گیا اس کا بھی علم ہے، جو قیامت میں ہوگا اس کا بھی علم. تو اس وقت جو قیامت کا منظر ہوگا اللہ نے وہ قرآن میں بیان کیا ہے کہ تاکہ ہم اس کو پڑھ کے سن کے دیکھ کے عبرت کریں. باقی اعداء اسلام جو ہیں، اور یہ بھی ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیا میں جتنے باطل فرقے ہیں، جتنے گمراہ فرقے ہیں، ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے. یاد رکھو ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ توہمات، شبہات، وساوس، تخیلات، یعنی ان کے اپنے وہم، اپنے خیالات اور اپنے وساوس ہوتے ہیں، اسی کو نعوذ باللہ وہ دین بنا لیتے ہیں. دلیل نہیں ہوتی. جتنے دنیا میں باطل فرقے ہیں وہ یہود ہیں، نصارہ ہیں، ہنود ہیں، یا اس کے بعد اسلام کا نام لینے کے بعد بھی فرقے بن گئے، خوارج ہیں، روافض ہیں، شیعہ ہیں، قادیانی ہیں، ان کے بعد دلائل نہیں ہوتے. وہ مختلف شبہات کے ذریعے لوگوں کو دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہیں. اب مثال کے طور پہ دیکھیں کہ قادیانی فرقہ جو ہے وہ ختم نبوت کا منکر، لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، ہمارا ایمان ہے کہ حضور خاتم النبیین ہیں، ہم تو مانتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ یہ تو الٹا آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ نبوت ختم ہو گئی. نبوت جب اللہ کی رحمت ہے تو رحمت کیسے ختم ہو گئی؟ یہ شبہ ڈال دیا دماغ. بھئی خاتم النبیوں نے کہا جی خاتم کا معنی تو مہر ہوتی ہے نا، کہ آرڈر لکھا جاتا ہے اس پہ مہر لگائی ہے. تو ہمارے نبی کی تو اتنی بڑی شان ہے کہ آپ کی مہر سے اور بھی نبی بنتے جائیں گے.
وہ کہتے ہیں ہم تو شان بیان کر رہے ہیں. لوگ بھی دھوکے میں بھی آ جاتے ہیں اور بعد لالچ میں بھی ہوتے ہیں. اچھا، خاتم کا معنی لغت میں انگوٹھی بھی ہے، مہر بھی ہے، آخر بھی ہے. وہ لوگوں کو اس دھوکے میں مبتلا کر دیں. حالانکہ اصولی بات یہ ہے کہ قرآن اللہ کا میرے مدنی پاک پہ اترا، اللہ نے پڑھایا، اللہ نے قرآن سینے میں جمایا، اللہ نے قرآن کی تفسیر بھی اپنے نبی پاک کو سمجھا دی. حضور پاک نے جب خاتم النبیین کا معنی خود بیان کر دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو اب انگوٹھی یا مہر والی بات کہاں رہی؟ اور اسی طرح حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین وانتم خاتم الامم، میں اللہ کے انبیاء میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، چونکہ میرے بعد نہ نبی ہوگا نہ نئی امت ہوگی. اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وضاحت فرمائی کہ ایک جنگ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم مکے میں رہو، گھر میں رہو، سیدہ فاطمہ کا خیال رکھو، کیونکہ سیدہ بیمار. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر انسان تھے، ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ میں جنگ سے، میں غزوے سے، میں جہاد سے معروم ہو گیا. انہوں نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا رہے ہیں، صحابہ جا رہے ہیں، مجھے بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ علی تم میرے لیے بھائی ہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو چھوڑا تھا، میں بھی تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب بات تو اتنی تھی نا، لیکن چونکہ ہارون نبی تھے تو شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید نعوذ باللہ حضرت علی بھی نبی ہیں، تو صاف فرما دیا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ لا نبی بعدی، میرے پاس نبی کوئی نہیں، یہ فقط بھائی ہونے میں مثال دے رہا ہوں کہ تم میرے بھائی ہو، جیسے ہارون کے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہو. اور اس کے بعد حضور پاک نے یہ بھی فرما دیا کہ ثلاثون دجالون کذابون، میرے بعد 30 ایسے لوگ بھی آئیں گے جو جھوٹے دجال مکار ہوں گے اور دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں، فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی. جب اتنی وضاحت حضور پاک کی زبان مبارک سے موجود ہے، ایمان سے کہیں کہ پھر تعویل کرنا کہ جی مہر لگا دی اور یہ کر دیا، یہ تو تعویلات ہیں. جیسے کہ آج بھی ہمارے بھائی جو ہیں، اللہ ان کو بھی اور ہمیں بھی ہدایت عطا فرما دے کہ اب دیکھیں آپ پورے ملکوں میں حضور پاک کے میلاد کے لیے مسجدیں سنواری جا رہی ہیں اور مجلسیں سنواری جا رہی ہیں اور کمکمے لگائے جا رہے ہیں اور بڑے بڑے جلوس نکالے جائیں گے اور جھنڈے لگائے جائیں گے. اگر کوئی کیا وہ کہے بھی کمال کی بات ہے، ہم حضور کے عشق میں کر رہے ہیں، حضور کی محبت میں کر رہے ہیں، تم لوگ کیوں جلتے ہو؟ یہ جو ہے ہم حضور کی محبت میں کر رہے ہیں، حضور پاک کے یوم ولادت کو ہم یاد کر رہے ہیں. سرکار دو عالم کا اس دنیا میں آنا جو ہے وہ پورے عالم کے لیے رحمت تھا، ہم اس رحمت کا ذکر کر رہے ہیں. اور جیسے آدمی خوشی کے موقع پر، شادیوں کے موقع پر، محفلوں کے موقع پر اپنے مقامات کو سنوارتا ہے، گھروں کو بجلیوں سے چمکاتا ہے، تو ہم حضور کی خوشی میں کیوں نہ چمکائیں؟ یہ ان کا ایک دلیل ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ اپنی طرف سے دلیل ہے.
ہمیں پہلے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ میلاد منانا دین اسلام کا حصہ ہے یا دین اسلام سے باہر ہے. اگر یہ عمل دین اسلام کے اندر ہے تو دین تو حضور کے زمانے میں مکمل ہو گیا. عرفات میں اللہ نے آیت نازل کر دی کہ میرے مدنی آج ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا، کامل دین ہو. اب لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا کتاب بعد کتابی ولا شریعت بعد شریعتی. جب دین مکمل ہو گیا اور یہ دین ہے تو اس کا ذکر قرآن میں، حدیث میں، دین میں کیوں نہیں ہے؟ اگر دین ہے اور دین مکمل ہے، جب مکمل ہے تو یہ اتنا بڑا مسئلہ جو ہر سال آپ نے منانا ہے یہ کیسے رہ گیا دین سے؟ اور اگر یہ دین کا حصہ نہیں ہے تو پھر کبھی یہ سنت نہیں ہو سکتی، پھر تو یہ بدعت ہوگی. اب اس کے بعد یہ کہنا جی اگر ہم محبت رسول میں ایسا کرتے ہیں تو اس سے ٹھیک ہے قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے. پرانی بات ہے، اس وقت میں چھوٹا تھا، میرے خیال میں ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا، موقوف علیہ تک میری کتابیں ہیں. اس وقت یہ ابتدائی کتابیں صرف نحو اس میں ہم تقریباً پڑھ رہے تھے. اتفاق ایسا ہوا کہ میں ٹرین میں سوار ہوا تو وہاں بریلوی علماء کے، میں نام نہیں لیتا غیبت نہ ہو، ایک بہت بڑے عالم، واقعی وہ عالم تھے، اور ماشاءاللہ بہت بڑے معقول میں اور منطق میں ان کو بہت بڑی دسترس تھی. اور اس دور میں جو ہمارے ملک کے بریلوی علماء ہیں ان سب سے میرے خیال میں زیادہ مضبوط آدمی تھے. اتفاق ایسا ہوا کہ ٹرین کے ایک ہی ڈبے میں ہم آ گئے. وہ مجھے نہیں جانتے تھے اور میرا بھی بچپن تھا، جیسے بچپن ہوتا ہے آدمی کا، جوانی کے دن ہوتے ہیں. میں نے ان کو بڑی محبت سے سلام کیا، محبت سے مصافحہ کیا، انہوں نے بھی بڑی محبت سے، بیٹا بیٹھے میرے ساتھ بیٹھے، ادھر بیٹھے. میں بیٹھ گیا. اس کے بعد میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضرت اتفاق ہے، پتہ نہیں آپ سے میری ملاقات ہو سکتی نہ ہو سکتی، آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور میں اتنا طالب العلم ہوں، لیکن یہ وہاں بھی ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں. یہ جو اذان سے پہلے صلاۃ و سلام ہم پڑھتے ہیں، اذان کے بعد صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز کے بعد کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی حدیث مبارک میں، کسی صحابی کے قول میں یا قرآن کی کسی آیت مبارک سے کوئی حجت ملتی ہو تو مہربانی کر کے ہمیں سمجھائیں، ہم جواب تو دیں وہابیوں کو. انہوں نے سمجھا بھی یہ بچہ ہے تو وہ تقت میرا. انہوں نے کہا دیکھو بیٹا بات سیدھی ہے، قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، صحابہ نے بھی نہیں کیا، تابعین نے بھی نہیں کیا. میں نے کہا جی چلو 4 امام ہیں، کسی امام نے کیا ہوگا. انہوں نے اماموں نے بھی نہیں کیا. بات سچی کی ہے. میں نے کہا پھر آپ کیوں کرتے؟ کہنے کہ بس ایک اصل مسئلہ یہ ہے کہ تاکہ اذان سے پہلے جب لوگوں صلاۃ و سلام ہم پڑھیں گے تو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا بھی یہ محبین کی مسجد ہے، یہ عاشقوں کی مسجد ہے، یہ صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کی مسجد ہے، اور جہاں نہیں پڑھا جائے گا پتہ لگ جائے گا وہابیوں کی مسجد ہے. اس لیے ہم پڑھتے ہیں، ورنہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ نے پڑھا ہے. میں نے کہا حضرت گزارش یہ ہے
کہ جو چیز قرآن میں بھی نہ ہو، حدیث میں بھی نہ ہو، صحابہ میں بھی نہ ہو، اجماع میں بھی نہ ہو، قیاس میں بھی نہ ہو، ہمارے چار ادلہ ہے، کتاب اللہ ہے، سنت رسول اللہ ہے، اجماع ہے اور قیاس ہے۔ ان چاروں میں اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر تو صاف ظاہر ہے کہ بدعت ہوئی۔ اور اگر مسجدوں کا فرق کرنا ہے تو لکھ دیا کرے مسجد پر، ایک بڑا بورڈ لگا دیں مسجد کا بھی، عاشقوں کی مسجد ہے، بس مسجد کا بورڈ دیکھ کے لوگ آ جائیں گے۔ کیا میں نے کہا دیکھیں جی، بہرحال جہاں تک کتاب میں آتا ہے کہ یا فریضۃ عادلۃ یا سنت محکمۃ، یہ چیزیں حجت ہوتی ہیں۔ کہنے کہ آپ ہیں کون؟ میں نے کہا جی میں طالب ہوں بس، اور کو ایک آدمی دور بیٹھا تھا بیچارہ ڈبے میں، وہ ایسا کہا حضرت آپ نہیں جانتے یہ مولانا خیر محمد صاحب کا بیٹا ہے، مولوی مکی اس کا نام ہے۔ کہا اچھا اچھا، میرا بھتیجا ہوا نا، پھر تو بڑی محبت سے ملے اور کہنے لگے یار پھر تم ہمیں بڑھاپے میں چھیڑتے ہو، دلیل تو نہیں ہے ہمارے پاس، سیدھی بات ہے۔ میں نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ دلیل نہیں ہے، تو مہربانی کر کے اعلان کر دیں، جھگڑا ہی ختم ہو جائے نا۔ کہنے لگے یہ میں نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا جی کیوں؟ اس نے کہا آپ کا اپنا حلقہ ہے، ہمارا اپنا حلقہ ہے، میں اگر اعلان کروں گا تو ہمارے مرید تو ٹوٹ جائیں گے۔ میں نے کہا پھر ہمارے والے آپ کے مرید ہو جائیں گے، آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ اچھا بس میں دعا کروں گا اللہ آپ کو علم نصیب کرے۔ میں نے کہا جزاکم اللہ، اللہ آپ خوش رکھے۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر انہوں نے بات نہیں کی، پھر وہ اپنے مریدوں سے متوجہ ہو گئے۔ میں بھی اگلے اسٹیشن پہ اترا اور گارڈ سے میں نے کہا یار میرا گزارا نہیں ہوتا، کسی اور سیکنڈ کلاس کے ڈبے میں جگہ دیکھو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم آپ کو اور جگہ بٹھا دیں۔ میں نے کہا یار اس کو یا تو میں چھیڑتا رہوں گا، آخر یہ ناراض ہو جائیں گے۔ بزرگ آدمی ہیں، محبت سے بات ایک دفعہ ہو گئی، لیکن بار بار میں چھیڑوں گا تو آخر ناراض ہو جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہوتی کہ جی قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، ائمہ نے بھی نہیں، تو بابا پھر سیدھی بات کرو گے بدعت ہے۔ اسی لیے یاد رکھو کہ علماء نے اہل سنت والجماعت، جو حقیقت میں اہل سنت والجماعت ہیں، یاد رکھو۔ ویسے تو ہر آدمی کہتے ہیں میں اہل سنت ہوں، اہل سنت کا معنی حضور کے طریقے پہ چلنے والے، والجماعت کا معنی صحابہ کا دامن پکڑنے والے۔ اور یہی حضور نے ہمیں چیزیں دی ہیں کہ میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت کو پکڑ لو۔ جو صحیح اہل سنت والجماعت ہیں وہ ان علماء نے، متقدمین نے بھی اور متاخرین نے بھی لکھا ہے کہ جو لوگ دین میں بدعت ایجاد کرتے ہیں وہ دراصل دین کے کامل ہونے کے منکر ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا میں ڈاکو ہو، قاتل ہو، چور ہو، راہزن ہو، دہشت گرد ہو، امید ہے کبھی توبہ کر لے، لیکن بدعت والے سے امید نہیں ہوتی توبہ کرنے کی۔ اللہ اس کو توبہ سے محروم کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ جو کر رہا ہے اس کو دین سمجھ رہا ہے، تو دین سے توبہ کیسے کرے؟ دیکھو نا، ایک آدمی شرابی ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہر مسلمان کو بچائے، لیکن جب اس کا نشہ کھل جاتا ہے، اکیلا بیٹھا کہتا تو ہے نا میں غلط کام کرتا ہوں، دوستوں کو بھی کہہ یار دعا کرو میں مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں، نشے کی عادت ہو گئی ہے، میرا گھر برباد ہو رہا ہے، یہ تو مانتا ہے۔ بدعت والا تو کہتا ہے میں نے دین کا کام کیا، میں تو حضور پاک کو خوش کر رہا ہوں، وہ کیسے توبہ کرے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، انہوں نے شبہات یہ کیے ہیں کہ جب اتنی بڑی آگ ہوگی تو آگ کے اندر وہ کافر کیسے ایسی باتیں کریں گے اور کیسے کلام ہوگا، کیسے جواب ہوگا؟ تو یاد رکھو، اللہ اگر انعام میں حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر بٹھا کے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اللہ اپنے دشمنوں کو بھی آگ کے اندر رکھیں گے، سزا بھی ملے گی لیکن زندہ رہیں گے، موت نہیں آئے گی۔ لا يموت فيها ولا يحيا، ایسی مہا زندگی ہوگی کہ جیسے اٹکی ہوئی ہو، نہ سانس نکل رہی ہے اور نہ سانس اندر جا رہی ہے ان کی لیکن بولتے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں بدل اللہ جلودہم غیرہا، ان کے جب چمڑے جل جائیں گے تو فوراً دوسرے پیدا ہو جائیں گے تاکہ عذاب ہوتا رہے۔
اب اللہ فرماتی ہیں ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے کہ جس میں لا یتکلمون، کافروں کو تم کو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، ولا یؤذن لهم فیعتذرون، یعنی لا یقدرون علی الکلام، بولنے کی بھی طاقت نہیں ہوگی اور نہ عذر معذرت پیش کرنے کی اجازت ہوگی، ولا یؤذن لهم فیہ لیعتذروا بل قد قامت علیہم الحجۃ ووقع القول علیہم بما ظلموا وهم لا ينطقون۔ اللہ کی حجت پوری ہو گئی، تمام حجتیں مکمل ہو گئیں، اور اللہ کا فیصلہ ان کے لیے جو تھا وہ واقع ہو گیا ان کے کفر کی وجہ سے۔ اور ساتھ القیامت حالات، اب مفسر فرماتی ہیں کہ قیامت کے دن کے کئی حالات ہوں گے، فالرب تعالی یخبر عن هذه الحالۃ تارۃ وعن هذه الحالۃ تارۃ، اللہ نے قیامت کے بارے میں خبر دی ہے، ایک وقت ہوگا جب کافر بولیں گے، عذر بھی پیش کریں گے، قسمیں بھی کھائیں گے، اور ایک وقت ایسا ہوگا کہ نہ بول سکیں گے نہ کوئی عذر پیش کر سکیں گے، لیدل علی شدۃ الاحوال والزلازل یومئذ، تاکہ اس دن کی سختی اور اس دن کے زلازل، فلہذا یقول بعد کل فصل من هذا الکلام، اسی لیے ہر کلام کے بعد اللہ نے فرمایا ویل یومئذ للمکذبین۔ وقوله تبارک وتعالی هذا یوم الفصل جمعناکم والاولین فإن كان لكم كيد فكيدون، وهذه مخاطبة من الخالق تعالی لعباده يقول لهم، اللہ تبارک و تعالی اس دن اپنے بندوں سے کہیں گے، کافر ہے یا مشرک ہے اس کا بندہ ہے، هذا يوم الفصل جمعناکم والاولین، یعنی انہ جمعہم بقدرتہ فی صعید واحد جس میں ہم الداعی وینفذهم البصر، ایک میدان میں اللہ سب کو اکٹھا کر دیں گے، ہر سب پر نظر بھی پہنچ جائے گی، آواز بھی پہنچ جائے گی۔ وقوله تعالی فإن كان لكم كيد فكيدون، تهديد شديد ووعيد أكيد، أي إن قدرتم على أن تتخلصوا من قبضتي وتنجوا من حكمي فافعلوا فإنكم لا تقدرون على ذلك۔ اللہ فرمائیں گے اگر تم میں طاقت ہے کہ میرے عذاب سے بچ جاؤ، مجھ سے بھاگ جاؤ اور میرے حکم سے دور ہو جاؤ تو کرو، لیکن تمہاری کوئی طاقت نہیں کہ میرے عذاب سے کوئی بھاگ سکے۔ جیسے اللہ فرمائے گی یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے جن و انس اگر تم آسمان کے کناروں سے زمین کے کناروں سے نکل کے بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ، لیکن تم نہیں بھاگ سکتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا۔ وقد قال تعالی ولا تضرونه شيئا، وفي الحديث يا عبادي انكم تبلغون في فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فضروني، جیسے حدیث میں آئے گا، آیا اللہ پاک فرمائیں گے اے میرے بندے نہ تم مجھے کوئی نقصان دے سکتے ہو نہ نفع پہنچا سکتے ہو، نفع بھی میں دینے والا، نقصان بھی میں دینے والا ہوں۔ وقد قال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن المنذر التلويفي اللودي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن حسان بن مخارق عن ابي عبد الله الجدلي قال اتيت بيت المقدس فاذا عبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو وكعب الاحبار يتحدثون في بيت المقدس۔ حضرت ابی عبداللہ الجدلی فرماتی ہیں کہ میں مسجد بیت المقدس میں مسجد اقصی میں آیا، میں نے کیا دیکھا کہ حضور کے صحابہ میں سے حضرت عبادہ بن صامت ہیں، عبداللہ ابن عمرو ہیں، کعب الاحبار ہیں، وہ وہیں بیٹھ کے حدیثیں بیان فرما رہے ہیں۔ فقال عبادہ اذا كان يوم القیامت، حضرت عبادہ نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا جمع اللہ الاولین والآخرین بسعید واحد من فتحهم اسمهم الداعی، اللہ تبارک و تعالی سب اولین و آخرین کو اس میدان میں جمع کریں گے، اور ساری مخلوق جو ہے ان پہ نظر بھی پہنچے گی، آواز بھی پہنچے گی،
اور ان کو کہا جائے گا، اللہ فرمائیں گے ھذا یوم الفصل، آج فیصلے کا دن آ گیا، جمعناکم والاولین، ہم نے تم کو اور پہلوں کو سب کو جمع کر دیا، فإن کان لکم کید فکیدون، اگر کوئی مکر ہے، کوئی ہیلا ہے میرے عذاب سے بچنے کا تو بچو۔ الیوم لا ینجو منی جبار عنید ولا شیطان مرید، آج میرے عذاب سے کوئی سرکش جبار بھی نہیں بھاگ سکتا اور کوئی شیطان جو ہے سخت وہ بھی نہیں بھاگ سکتا۔ فقال عبداللہ ابن عمر فإنا نحدث يومئذ لا تخرج عنكم من النار فتنطلقوا حتى إذا كان بين ظهراني الناس نادت۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیان فرمایا کہ قیامت والے دن جہنم سے ایک ایسے گردن نکلے گی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بولنے کی بھی قدرت دی ہوگی، وہ آگ بولے گی، حتی اذا کان بین، اور چل پڑے گی، جب لوگوں کے درمیان میں آئے گی تو پکار کے کہے گی ایھا الناس انی بعثت الی ثلاثۃ انا عارف بهم من الاب بولده ومن الاخ باخيه لا یغیبهم انی وزر ولا تخفیهم انی خافیہ۔ اور وہ آگ سے آواز آئے گی کہ میں 3 لوگوں کو بڑی اچھی طرح پہچانتی ہوں، حتیٰ کہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ان کی نسل سے پہچانتی ہوں، لا یغیبهم، آج وہ مجھ سے کسی طرح چھپ نہیں سکتے ہیں، ولا تخفیہم انی خافیۃ، نہ کوئی چیز ان کو مجھ سے چھپا سکتی ہے۔ پہلا کون ہے؟ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، سب سے پہلے وہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی غیر کو معبود بنایا، اللہ کے ساتھ کسی غیر کو بھی مشکل کشا سمجھا، حاجت روا سمجھا، اللہ کے سوا غیروں کو پکارنے والا، اس کو بھی میں پہچانتی ہوں۔ وَكُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر وہ جبار سرکش جو ہیں دنیا کے اندر بڑے ضدی، ان کو بھی پہچانتی ہوں۔ وَكُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور جو شیطان ہیں سب سے ضدی سرکش، ان کو بھی پہچانتی ہوں۔ فَتَنْتَوِي عَلَيْهِمْ تُقْذَفُهُمْ فِي النَّارِ قَبْلَ الْحِسَابِ ب40 سنة، اور وہ آگ ان پہ ایسے گرے گی، ان کو اٹھا کے پھر جہنم کے اندر ڈالے گی، ابھی حساب کتاب بھی نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ ان کا حساب تو واضح ہے نا، حتیٰ کہ آگ بھی ان کو پہچان رہی ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، دعا کیا کریں اللہ جہنم سے بچا۔ اللہم ارزقنا جنت الفردوس الاعلی، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس الاعلی نصیب فرما۔ اللہم اجعل آخر ایامنا خیر ایامنا آخرہا، یا اللہ ہماری زندگی کے جو آخری دن ان کو سب سے بہتر بنا دے۔ واجعل خیر یومنا یوم نلقاک، اور سب سے بہتر دن وہ ہو جب ہم آپ کے دربار میں حاضر ہوں۔ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک چیز، آپ کا قول فعل عمل محفوظ ہے، پھر حضور کی تاریخ پیدائش میں کیوں اختلاف ہے؟ دیکھو اب آ گیا نا خلل، نہ رسول پاک کی ہر چیز محفوظ ہے، نا پیدا ہوتے وقت تو آپ کو نبوت ملی نہیں تھی، اتنا بھی نہیں سمجھ آیا۔ نبوت ملی 40 سال کے بعد، اب نبوت ملنے کے بعد آپ کا ہر قول، ہر عمل، ہر فعل کو صحابہ نے محفوظ رکھا ہے۔ جب حضور پیدا ہوئے ہیں نہ اس وقت قرآن اترا ہے، نہ حدیث ہے، نہ سنت ہے، نہ احکام ہے، نہ اوامر ہے، نہ نواہی ہے، تو محفوظ کیا رکھا جاتا؟ بات کو سمجھا کر، نبی کی ہر چیز محفوظ ہے، پہلے نبوت تو ملے نا۔ ایک بات، دوسری بات یہ سمجھیں کہ جس دور میں میرے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، وہ دور ایسا تھا کہ نہ کوئی کیلنڈر تھا، نہ کوئی تقویم تھی، نہ کوئی تاریخ لکھی جاتی تھی، یہ رواج ہی نہیں تھا۔
لوگ یعنی آپ اندازہ کریں نا کہ لوگ پوچھتے نا صحابہ سے کہ بھئی حضور کس سال پیدا ہوئے، تو وہ فرماتے تھے ولد سنۃ الفیل، جس سال وہ ہاتھیوں والا بادشاہ آیا تھا نا اسی سال حضور پیدا ہوئے، تاریخ نہیں بتا۔ اس دور میں لوگ کہتے تھے بھی یہ واقعہ اس زمانے میں ہوا ہے جب سیل عرم آئی تھی، جب وہ بہت بڑا فلڈ آیا تھا نا اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ لوگ یاد رکھتے تھے حوالے سے کہ سو کے عکاظ کا جب میلہ لگا تھا نا یہ واقعہ اس دن ہوا تھا، تاریخ تو تھی ہی نہیں، نہ تاریخ لکھی جاتی تھی، نہ تاریخ ضبط کی جاتی تھی، نہ ان میں یہ رواج تھا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اندر بھی اختلاف ہوا۔ یہ تو ولادت کے بعد جب حضور پاک نے خود بیان فرما دیا کہ میری ولادت جو ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ربیع الاول میں ہوئی، مہینے میں کوئی جھگڑا نہیں۔ اچھا تاریخ ہجری اب جو کہتے ہیں نا اب 9 ربیع الاول، یہ تو حضور کے زمانے میں تھی نہیں، یہ تو حضرت عمر کے زمانے میں آگے تاریخ ہجری رکھی گئی، یہ تو حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی تاریخ نہیں تھی، یہ تو حضرت عمر کا جب دور آیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہر ملک کی تاریخ ہوتی ہے تو ہماری بھی کوئی تاریخ ہو، ہم اپنے سال کی ابتدا کہاں سے کریں؟ تو بعض صحابہ نے کہا کہ حضور کی مولد سے جس دن حضور پیدا ہوئے اسی کو ہم اپنے سال جو ہے وہیں سے شروع کریں۔ حضرت عمر نے فرمایا پھر ہمارا اور عیسائیوں کا فرق کیا رہ جائے گا؟ عیسائی بھی تو عیسیٰ علیہ السلام کی مولد سے شروع کرتے ہیں، اسی لیے ان کی تاریخ میلادی ہوتی ہے، یہ 2013 جو ہے آپ کا یہ میلادی ہے، سن عیسوی ہے، تو پھر ہم مسلمانوں کا بھی وہی حال ہو جائے گا۔ انہوں نے بھی نبی کے میلاد کو سنہ کی ابتدا بنایا، ہم بھی وہی کام کریں جو نصارہ نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، کچھ صحابہ نے کہا اچھا ایسا کریں امیر المومنین کہ جس دن قرآن اترا ہے نا اس دن نبوت ملی ہے نا تو اس تاریخ سے ہم اپنا ابتدا کریں۔ حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے قرآن تو 20 سال اترتا رہا ہے، پھر کس صورت سے ابتدا کریں؟ ایک دن تو قرآن نہیں اترا نا۔ تو سارے دلائل کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ اللہ نے دین محمد مصطفیٰ کو جو عزت دی ہے وہ ہجرت سے دی ہے، ہجرت کے بعد دین پھیلا ہے، ہجرت کے بعد اسلام جو ہے ابھرا ہے، لہذا ہم اپنی تاریخ جو ہے وہ ہجری بنائیں اور تاریخ کی ابتدا جو ہے وہ یکم محرم الحرام حرمت والے مہینے سے کریں، تب یہ تاریخ ہجری وجود میں آئی۔ اس کے وجود میں آنے کے بعد لوگوں نے اندازہ لگایا اچھا بھائی اس حساب سے تو حضور ربیع الاول میں پیدا ہوئے، انہوں نے کہا ہاں جی سوموار، انہوں نے کہا اچھا اس کا معنی ہے کہ 12 ہوگی، اس لیے اختلاف۔ لیکن یہ اختلاف بھی اس دور میں تھا جب تحقیق نہیں ہوئی تھی، اب تو تحقیق ہو گئی کہ آپ کی ولادت 9 ربیع الاول ہے، کیونکہ 12 ربیع الاول کو سوموار کا دن ہی نہیں بنتا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا اگلے دن بھی کہ اب آپ کے پاس کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے، آپ کے پاس جناب ماشاءاللہ فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، اس پہ آپ نکالیں پتہ لگ جائے گا آپ کو کہ 12 ربیع الاول آج سے 1434 سال پہلے جو تھا اس دن سوموار کی رات تھی۔ 1 منٹ میں نکل آئیں گے، کیونکہ آج کل تو کیلنڈر بن گئے نا، آنے والے 1000 سال کی بھی بن گئے، جو 1000 سال پہلے گزر گئے ان کے بھی بن گئے، تو اب تو کوئی جھگڑا نہیں ہے نا، اب دیکھ لیں
تو ولادت آپ کی 9 ربیع الاول ہے اور وفات آپ کی 12 ربیع الاول ہے، وہ بالاتفاق ہے۔ وہ کیوں اتفاق ہے کہ اس وقت نبوت آ چکی تھی، حضور کی ہر چیز کو محفوظ رکھا جا رہا تھا، لہذا وفات کی تاریخ تو محفوظ رہی نا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہوا۔ اس لیے یہ بات نہیں کہ ہر چیز محفوظ ہے تو تاریخ کیوں محفوظ نہیں۔ اچھا، میرا خیال ہے کہ اللہ کی ہر چیز میں حکمت ہے، یعنی غلط بھی ہو سکتا ہے، میں ایک طالب العلم ہوں، میں کوئی عالم مولوی مفتی تو ہوں نہیں۔ میرا ایک خیال ہے کہ اللہ نے دیکھو نا جی، جن چیزوں کو چھپا دیا ہے نا اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ اللہ نے اس کو اختلاف میں رہنے دیا تھا کہ لوگ میلاد بنا کے بدعات میں نہ پڑیں، کوئی کہے گا 9 ہے، کوئی کہے گا 12 ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے کہا حضور خود پیدا ہی رجب میں ہوئے، اختلاف ہو گیا، تو ان کو موقع نہ ملے بلا وجہ حضور کے نام سے کوئی چیز کر دیں، ہو سکتا ہے، اللہ عالم۔ حضور پاک کو غیب کا سارا علم تھا تو قرآن سے پوچھ لیتے نا، حضور نے فرمایا ولا عالم الغیب، میں علم غیب نہیں جانتا۔ ہاں، ختم ہوگی جب حضور فرماتے ہیں کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، وَلَوْ كُنْتُ عَالِمَ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں عالم الغیب ہوتا تو اپنے صحابہ 70 جا کے احد میں شہید کرا دیتا، اگر میں عالم الغیب ہوتا تو اپنے قاری بھجوا کے جنگ موتا میں شہید کروا دیتا۔ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کسی کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ عالم الغیب ہے وہ تو کافر ہے، وہ تو نص قرآن کا منکر ہے۔ عالم الغیب والشہادت فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ نے فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں اور زمین میں کوئی نہیں جس کے علم غیب ہے۔ یہ جو غیب کی خبریں ہیں یہ اظہار غیب ہے کہ اللہ نے غیب کو ظاہر کر دیا، بتلا دیا حضور کو، یہ نہیں کہ سارا بتلا دیا۔ حضور کو تو قیامت کا پتہ نہیں کب ہوگی۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے اور میری بیوی نے 8 سال پہلے منت مانی تھی کہ اگر ہمارا رشتہ ہو گیا تو فلاں پیر کی مزار پہ 11 دیگیں پکائیں گے، یعنی شادی سے پہلے ماشاءاللہ آپس میں آپ کا کنٹریکٹ تھا۔ دیکھو جی، کٹھے چل منتے مانتے رہے ہیں۔ اچھا، بہرحال گزارش یہ ہے جی کہ غیر اللہ کی مزار کی منت ماننا شرک ہے۔ غیر اللہ کے نام پہ جا کے کوئی چیز تقسیم کرنا جو ہے چھوٹا موٹا گناہ نہیں، شرک ہے، آپ توبہ کریں۔ اور جو منت شریعت کے خلاف اس کے پورے کرنے کی شریعت نے اجازت ہی نہیں، وہ منت پوری کی جائے گی۔ جیسے ایک کافر پکڑا گیا، وہ عمرے پہ جا رہا تھا، پکڑا گیا، 12 لمبا واقعہ ہے، وہ اسلام لے آیا۔ اس نے کہا حضور میں نے عمرے کی منت مانی تھی، عمرے پہ جا رہا تھا کہ پکڑا گیا، آپ نے جاؤ عمرہ کرو، چونکہ وہ عمرے کی منت شریعت میں صحیح تھی لہذا حضور نے اجازت دی۔ جو منت شریعت کے خلاف ہے آپ جناب بالکل مزار پہ 11 دیگیں نہ پکائیں، ان 11 دیگوں کے پیسے جو ہے نا غریبوں کو دے دو جن کے پاس روٹی نہیں ہے، وہ کھا لیں گے 4 دن، وہ زیادہ ثواب ہوگا تمہیں، شادی میں بھی برکت ہوگی۔ آپ اس کے پیسے اکٹھے کر کے جو آج غریب بیچارے پڑے ہوئے ہیں جن کے پاس لقمہ نہیں ہے، کھانے کی روٹی کا ایک لقمہ نہیں، لوگ گردے بیچ رہے ہیں، لوگ بچے بیچ رہے ہیں، ان کو تقسیم کرو، مزاروں پہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات فرماتے ہیں کہ ہم سب صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور قرآن کو بھی مانتے ہیں۔ ماشاءاللہ اچھی بات ہے،
مانتے ہیں تو پھر شیعہ تو نہ ہے، جہاں چھوٹ گئی، ختم ہو گئی مسئلہ، وہ تو سنی ہو گئے۔ باقی ان کی کتاب ہے باقاعدہ فصل الخطاب فی تعریف کتاب رب الارباب، اس میں 2000 ائمہ کی روایتیں ہیں کہ یہ قرآن جو موجود ہے نقص منہا وزید فیہا غیر وحرف وبدل، یہ قرآن بدل گیا، یہ تو ان کی کتاب ہے۔ اچھا کافی میں ہے، کلینی میں ہے، من لا یحضر الفقیہ میں ہے۔ اب ایسے کہہ دینا ہم مانتے ہیں، روز گالیاں دیتے ہیں، مانتے کہاں ہیں؟ روز تبرہ کرتے ہیں، مانتے کہاں ہیں؟ انہوں نے نعوذ باللہ اتنا لکھا ہوا ہے کہ درد شقیقہ جو سر میں ہوتا ہے علاج یہ ہے کہ صحابہ کا نام لے کے اس پہ 3 جوتے مارو۔ عقل کرو، کہہ دینے سے کچھ ہو جاتا ہے؟ کتابیں آپ باقاعدہ اقرار کریں کہ جن کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے ہم ان کو نہیں مانتے، ان کو کہو اعلان کریں۔ کہتے ہیں جی کہ حضرت سیدنا ابو بکر، حضرت عمر حضور کے دفن میں بھی موجود نہیں تھے، جنازے میں بھی موجود نہیں تھے، جنازہ بھی حضرت علی نے پڑھایا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان نے جنازہ ہی نہیں پڑھا، بلکہ یہ دوران جنازہ یہ خلافت کی غرض سے بنو ثقیفہ میں تھے۔ اہل سنت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں اور کنز العمال میں لکھا ہوا ہے، یعنی سیاہ ستہ کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ یہ تو تم مانتے ہو نا بھائی، مصنف ابن ابی شیبہ نے تو سینکڑوں حدیثیں غلط ہیں، سینکڑوں فتاوی غلط ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی نے جنازہ، حضور کا جنازہ تو کسی نے پڑھایا ہی نہیں، تو حضرت علی نے کیسے پڑھایا؟ اتنا بڑا جھوٹ۔ حضور امام الانبیاء ہے، آپ کے جنازے پہ امام کون بنے؟ لہذا صحابہ نے فیصلہ کیا کہ حضور کے حجرہ مبارک میں، حجرہ عائشہ میں صرف 10 آدمیوں کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی، 10 صحابہ جاتے تھے، کھڑے ہو کے درود شریف پڑھ کے باہر آ جاتے تھے، جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ حضور کے گناہ ہے بخشوانے کے لیے دعا کرنے گئے تھے۔ جب حضور کا جنازہ ہی نہیں تھی، اتنا بڑا الزام لگانا کہ جنازہ نہیں پڑھا۔ اگر ابو بکر، عمر، عثمان نے جنازہ نہیں پڑھا تو حضرت علی ان کے وزیر کیسے رہے؟ حضرت علی ان کے مشیر کیسے رہے؟ اسی لیے ایک خارجی نے پوچھا تھا حضرت علی سے کہ یا علی کیا بات ہے امیر المومنین، ابو بکر کے زمانے میں بھی فتوحات ہوئی ہیں، حضرت عمر کے زمانے میں، عثمان کے زمانے میں اسلام پھیل گیا اسپین سے لے کر ماورا نہر تک، جب سے آپ خلیفہ بنے ہیں ایک بستی بھی فتح نہیں ہوئی۔ تو پتہ ہے حضرت علی نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا شریف آدمی، جب ابو بکر، عمر، عثمان بادشاہ تھے تو وزیر علی تھا، اب جب میں بادشاہ بنا تو وزیر تیرے جیسے بدبخت بن گئے تو فتح کیسے ہو؟ اور حضرت علی فرماتے تھے کہ افضل هذه الامت، اس امت میں سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا بہادر، سب سے بڑا سخی اور ساری کائنات میں حضور کے بعد افضل ابو بکر ہے۔ باقی بنو ثقیفہ میں یعنی حضور کے بعد دین بچانا ضروری تھا کہ نہیں تھا؟ تو اگر خلافت نہ ہوتی انتشار ہو جاتا، وہ ایک اہم مسئلہ تھا۔ حتیٰ کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں دنیا کے اندر بھی ایسے ہوتا ہے کہ کبھی بادشاہ کی موت ہو جائے، اس کو چھپاتے ہیں جب تک کہ قانون مستحکم نہ ہو جائے، جب تک کہ بیعت نہ ہو جائے، دوسرے کا اعلان نہ ہو جائے، ورنہ انتشار ہو جائے گا۔ انہوں نے تو امت کو انتشار سے بچایا۔ یہ ایسی باتیں لکھ دیتی ہیں جی کنز العمال۔ کنز العمال میں تو میرے خیال میں کوئی 2 حصے حدیثیں ضعیف ہوں گی،
تم میں جرت ہے تو سیاہ ستہ پیش کرو. یہ آگے کا شیعہ کی بات. اب ایمان سے کہیں شیعہ مانتے ہیں ابو بکر عمر عثمان, جو کہتے ہیں جنازہ نہیں پڑھا جناب, دفن میں بھی نہیں آئے جناب, حضرت علی نے جنازہ نہیں پڑھایا, یاد رکھو. کہتے ہیں جی کہ شریعت اسلامی کی روح سے کیا والد کو یہ اختیار ہے کہ اپنی اولاد کو اپنی جائیداد سے محروم کر دے؟ بالکل اختیار نہیں. یا کسی بیٹے کو آنکھ کر دے؟ بالکل ناجائز ہے. جو اس کی اولاد ہے اس کو وراثت ملے گی, چاہے وہ باپ کے فرما بردار ہیں یا نہ فرما. سنی لڑکی کا نکاح شیعہ سے نہ کریں. کہتے جی کہ جنت البقیع الغرقد میں اور جنت المعلی میں جو لوگ دفن ہیں انشاءاللہ جن کی موت ایمان پہ آئی ہے, ورنہ کافر بھی دفن ہے. جنت المعلی میں مکے کے کافر جو ہیں وہ بھی دفن ہیں. جنت البقیع الغرقد میں حضور کے سب سے بڑے دشمن عبداللہ ابن ابی المنافقین بھی دفن ہیں. شرط یہ ہے کہ جن کی موت ایمان پہ آئی ہے انشاءاللہ وہ عذاب سے امن میں ہے. اگر ایک سفر میں بار بار آدمی 2 3 4 عمرے کرے کوئی حرج نہیں. حضور پاک نے تو ایک سفر میں 10 طواف بھی کبھی نہیں کیے. اگر آپ 10 طواف کریں تو یعنی وہ بھی ناجائز ہے. جب عبادت ثابت ہے اس کی کثرت منع نہیں ہوتی. وہ عبادت ناجائز ہے جو ثابت ہی نہیں ہے. عمرہ کرنے کے بعد حج فرض نہیں ہوتا ہے. کہتے ہیں جی کہ ولادت کے بارے میں قرآن میں ذکر, میں ابھی بتا دیا ہے نا, اس کو قرآن سے تعلق ہی نہیں تو کیوں ذکر ہو. وہ کہتے جی قرآن سے کیوں دکھا دیں, قرآن کا اس مسئلے سے تعلق ہی نہیں ہے. قرآن نازل ہی نہیں ہوا جب پیدا ہوئے. اگر کوئی دیوبندی ہے وہ بریلوی لڑکے کا رشتہ ہو, بہتر ہے کہ نہ کریں, کیونکہ جب عقیدے میں اختلاف ہوگا لڑائی ہوتی رہے گی. میں احرام کے ساتھ جتنے اترا, حمام سے نکلتے ہوئے میں گر گیا. پریشانی میں چادریں بھی خراب ہو گئی, پھر ان کو بھی ٹھیک کیا, پھر میں نے کپڑا بھی سر پہ ڈال, کچھ نہیں ہو, کوئی جرمانہ نہیں. اگر جو لوگ حد حرم میں رہتے ہیں عمرے کے لیے حرم کے باہر سے احرام باندھنا ہوگا. اب ان کی مرضی ہے, مسجد عائشہ جائیں, جیرانہ جائیں, عرفات جائیں, حدیبیہ جائیں, جدہ جائیں. جو مقیم ہے ہلی وہ بھی باہر سے احرام باندھیں گے. اگر ہل میں رہتا ہے وہیں سے احرام باندھ کے آگے عمرہ کر لیں, وہ تو حرم میں ہے ہی نہیں نا. کہتے جی کہ طواف کے دوران میں ہیڈ فون لگا کے تلاوت سنتا رہے, کوئی حرج نہیں. کہتے جی کہ موبائل پر پاکستان سے اپنے بیوی بچوں کی تصویریں دیکھنی چاہیے, کیوں, کافی جدائی کو عرصہ گزر گیا ہے. یا دیکھنا چاہتے ہو کہ بیوی ہے کہاں؟ خدا کا خوف کرو, اللہ سے ڈرو, تصویر حرام ہے. مولانا قاری صاحب کہتے ہیں جی کہ اکاڑوی سے فرماتے ہیں کہ مولانا تمہیں نام بھی نہیں آتا. اصل مولانا محمد شفیع اکاڑوی تھے. ان کا بیٹا جو ہے نا وہ کوکب اکاڑوی یا نورانی اکاڑوی ہے, نور اکاڑوی کوئی نہیں ہے.
میں تو ان کے والد کے ساتھ بھی ماشاءاللہ میرا ایک جگہ بلکہ مناظرہ بھی طے ہو گیا تھا، لیکن اللہ کی شان ہے، ان پہ موت آ گئی بیچارے پہ، وہ فوت ہو گئے۔ بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کی وفات کے 3 دن بعد ایک عرابی نے سوال کیا تھا، تو عرابی کی سنت ہوئی نا، نبی کی سنت تو نہیں ہے نا، اور کہہ بھی عرابی رہے ہو، یعنی کسی ابو بکر عمر عثمان و علی نے نہیں کیا۔ اگر کسی نے پوچھا ہے، پہلی بات تو یاد رکھو جی کہ دیوبندی کی بات ہو یا بریلوی کی، میں کوئی ٹھیکیدار تو ہوں نہیں، نہ میں دیوبندی ہوں نہ بریلوی ہوں۔ دیوبندی وہ ہوتے ہیں جو دیوبند میں رہتے ہوں، بریلی وہ ہوتے ہیں جو بریلی کے رہنے والے۔ میں تو مکے میں پیدا ہوا، مکے میں رہتا ہوں، میں تو مکی ہوں۔ حضرت تھانوی نے کہا کہ ہمیں حکومت مل جائے تو انگریز کو محکوم بنا کے رکھیں گے، تو ٹھیک بات ہے، اس میں کیا ہے، غلطی کیا ہے؟ اگر اللہ حکومت دے، کافروں کی بھی رعایت کرنی پڑے گی، ان کے حقوق کا بھی خیال کرنا پڑے گا، ذمہ کا خیال ہوگا، کافروں کا خیال ہوگا، غلاموں کا خیال ہوگا۔ کہتے جی جنات جو ہے قیامت کے دن انسانوں کو نظر آئیں گے، تمہیں دیکھنے کا شوق کیوں ہے؟ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں جنات دیکھنے کا شوق کیوں ہے؟ تم ایسا کرو، آج کل بڑے عامل ہیں دنیا کے اندر، وہ کہتے ہیں ہمارے جن تابع ہیں، اسی کے بعد چلے جاؤ، تمہیں جن دکھا دے گا نہیں تو جن بنا دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تم نہیں دیکھ سکتے، بات ختم ہو گئی۔ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترون۔ باقی قیامت میں دعا کرو اللہ ہمیں اپنی زیارت کرائے، ہم جن دیکھنے جائیں گے۔ ان جن جو ہیں عورتوں کو یا مردوں کو قبضے میں لے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، یہ تو حدیث میں ہے۔ حضور نے عبداللہ ابن مسعود کو بٹھایا اور آپ نے اس کے ارد گرد ایسے لکیر کھینچی اور فرما دیا کہ اس سے باہر نہیں نکلنا۔ جب حضور واپس آئے تو آپ نے کہا حضرت میری تو جان نکل گئی، آوازیں آ رہی تھیں، شور تھا، لڑائی تھی، اب میں چاہتا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، پھر ڈر جاتا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ نہ نکلنا، فرمایا ہاں وہ جنات آئے ہوئے تھے، ان کے جھگڑے تھے، میں فیصلے کر رہا تھا، اچھا ہوا کہ تم نہیں نکلے، ورنہ تمہیں شیطان اڑا کے لے جاتا۔ کہتے جی اگر کسی کو جن نے پکڑا ہوا ہے تو اس کا کیا کریں؟ بھوت کے پاس جاؤ، اللہ کے بندے سورۃ البقرہ پڑھو، قرآن پڑھو، جن بھاگ جائیں گے۔ اگر ایک نابالغ نے طواف زیارت نہیں کیا، بہرحال اس پہ کوئی جرمانہ نہیں، لیکن اگر مکے میں ہے کر لے، اور دم شم کوئی نہیں، وہ تو بالغ ہی نہیں، اس پہ احکام ہے ہی نہیں۔ آج کل جو منگنی کی رسم ہے یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک آدمی تندرست بھی تھا، لیکن آمدن اس نے طواف زیارت 20 کو کیا ہے تو حنفی مسلک میں اس کو دم دینی ہوگی۔ اگر حالت جنابت میں آدمی ہے، کھا سکتا ہے، کھا سکتا ہے۔ یہ حدیث میں ہے کہ آدھی رمضان کی رات ہے، جنابت ہو گئی، ابھی ساری کا وقت ختم ہو رہا ہے تو فوراً وہ کر کے کھا لیں، غسل بعد میں کر لیں۔ نماز جنازہ کی پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، اس کے بعد درود شریف ہے اور اس کے بعد دعا ہے، لیکن حنابلہ رحمہم اللہ کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ ہے، پھر درود ہے، پھر دعا ہے۔ تم پڑھا کرو جنازہ بس۔ کہتے جی کہ جماعت میں 40 یا 4 مہینے لگائیں کوئی بنا نہیں۔ نماز وتر جو ہے 3 رکعت اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔
احناف کے نزدیک افضل ہے کہ 3 رکعت ملا کے پڑھے جیسے مغرب کی نماز پڑھی جاتی. عمرہ نفلی آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں جس کے لیے بھی چاہیں. میرے والدین مجھ سے ناراض ہیں, میری بیوی ان کی نظر میں اچھی نہیں ہے, ان کا مطالبہ ہے کہ طلاق دو. طلاق نہ دو لیکن والدین کو راضی کرنے کی کوشش کرو, ہر حال میں ان کو راضی کرو. میں توبہ کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتے ہیں, ابھی دروازہ تو بند نہیں ہوا پھر توبہ کرو. جو مکے میں رہتے ہیں وہ حد حرم کے باہر جا کے احرام باندھیں. والدین تندرست ہیں, صحت مند ہیں, ان کے لیے کوئی طواف نہیں, ان کے لیے دعا کرو اللہ ان کو نصیب کرے. پتہ نہیں کیا ہے وہاں پہ پڑھا نہیں جاتا, وہاں بھی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. میں سود پہ پیسے لیے تھے, ویزا خریدا, دونوں کام گناہ کے کیے. بہرحال اب توبہ کرو. کہتے جی کہ عید میلاد النبی جو ہے وہ تو قرآن حدیث میں نہیں ہے, لیکن تبلیغ کے لیے نکلنا یہ تو قرآن میں ہے نا. بلغ ما انذر الیک من ربک بلغوا انی ولو آیۃ, یہ تو قرآن میں ہے. لوگ راستے میں بیٹھ جاتے ہیں, حرم کا راستہ روک دیتے ہیں, اللہ ہدایت ہے اور کیا کر سکتے ہیں. پرفیوم لگانا جائز ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. أشهد أن